ایک رات مہرین کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو کئی راتوں سے عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شدید غیر معمولی پن اس کو گھبرائے دے رہا تھا، مگر بے چینی کا احساس کم نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو لگنے لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت غلط۔ مگر اس کے کانوں سے میشا کی آواز ٹکرائی، مدھم سرگوشی کرتی، آہستہ آہستہ کھنکتی ہنسی۔ اس وقت مہرین کی نظر دیوار پر پڑی۔ 3:30، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ گھر والوں سے تو میشا نے بات کرنا سب چھوڑ ہی دیا تھا، مگر مہرین کو یاد آیا میشا کا تو فون بھی خراب ہے۔ کئی دن پہلے میشا کا فون گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی۔ اس نے آہستہ سے میشا کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ خلاف توقع وہ لاک نہیں تھا۔ خوشبو نے اس کا استقبال کیا، اور شدید ناپسندیدگی کے ساتھ۔ مما، میرے شولڈرز میں بہت پین ہو رہا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھتی اماں جی کے کانوں میں میشا کی آواز پڑی۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر بیٹھی ہوئی مہرین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مما، اس نے دوبارہ پکارا۔ ادھر آ جا بیٹا، میں دوا دوں۔ سلام پھیر کر اماں جی نے اسے پکارا۔ مہرین کو جیسا کرنٹ لگا۔ بیٹا، اٹھو اور جا کر کوئی پین کلر لے لو۔ میشا کو اس طرح پڑے دیکھ کر وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ چلو اٹھو فوراً۔ اماں جی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اماں جی جب بھی میشا کو پکارتی یا میشا ان سے کوئی لاڈ کرتی، مہرین کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کلیم تک تو وہ مجبور تھی ان کو اماں جی کے پاس بیٹھنے دیکھ کر شدید کوسنے دیتی، کیونکہ اس کو تقریباً سر پر بٹھانے کے باوجود کلیم اس معاملے میں اس کی ایک نہیں سنتا تھا، ورنہ اپنے پرانے گھر کے سامان کی طرح مہرین اماں جی کو کب کا کہیں پھینکوا چکی ہوتی، شاید اپنی شادی کے پہلے سال ہی۔ وہ ایسی ہی تھی، شدید بد لحاظ، بد زبان، بدتمیز عورت۔ شاید بد کا لفظ بنا ہی اس جیسی عورتوں کے لیے تھا۔ صرف بدصورت وہ ہرگز نہیں تھی، بلا کی حسین تھی۔ اس کی اسی خوبی پر کلیم 20 سال پہلے مر مٹا تھا، اور اس سے شادی کر کے ہی دم لیا، اور اس شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ کلیم کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لے دے کر بس ایک اماں جی جو کلیم کی سگی خالہ تھی۔ اماں جی کا اس گھر میں کوئی نہ تھا سوائے کلیم کے۔ اماں جی کا کسی وجہ سے گھر آباد نہ رہ سکا، اور وہ اپنی شادی کے چند سال بعد ہی اپنی بہن یعنی کلیم کی والدہ کے پاس آ گئیں۔ ان کے والدین حیات نہیں تھے۔ کلیم ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ مختصر ترین خاندان ہونے کی وجہ سے کلیم کے والد کو بھی ان کے ہاں رہنے پر ہرگز اعتراض نہ تھا۔ اگر اعتراض کرتے تو اماں جی کا اور کون سا ٹھکانہ تھا؟ ویسے بھی ان وقتوں کے لوگ بڑے دل کے مالک ہوتے تھے، دور کے رشتوں کو بھی تا زندگی نبھاتے تھے۔ کلیم اپنی اکلوتی خالہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے امی ابو دنیا سے چلے گئے تو خالہ نے اسے ماں کی طرح سنبھال لیا۔ وہ بھی ان کو اماں بھی کہنے لگا، اور ماں کی طرح ہی ان کی عزت کرتا۔ گھر اپنا تھا اور کچھ جمع جتھا بھی تھا۔ کلیم کی سگی والدہ اور اماں ہی کے زیورات بھی تھے، جو کچھ کلیم کی تعلیم پر کام آئے، اور پھر اس کی شادی پر۔ مہرین بہو بن کر گھر آئی، سارے گھر پر اس کا بلا شرکت غیر قبضہ ہو گیا۔ بے آسرا عورت تک برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے پہلے دن سے اماں جی سے بیر پال لیا۔ اماں جی نے بہت کوشش کی کہ مہرین یہ دیوار گرا دے اور ان کے ساتھ ساس بہو والا نہ صحیح ایک پڑوسی کا رشتہ ہی نبھا لے، مگر نہیں۔ مہرین کو تو ان سے جیسے چڑ تھی۔ وہ تو کلیم اماں جی سے بہت مانوس تھا، اور صرف وہ ایک معاملہ تھا جس میں اس نے مہرین کی کبھی نہ چلنے دی تھی، ورنہ وہ تو کب ہی ان کو عیدی سینٹر یا اولڈ ہوم بھیج چکی ہوتی۔ کلیم اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ اتفاق سے اس کی بھی صرف ایک ہی اولاد ہو سکی، میشا۔ میشا اپنے والدین اور دادی تینوں کی آنکھ کا تارا تھی۔
تینوں جیسے اسے دیکھ کر جیتے، مگر مہرین کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ خالہ بھی اس کو ہاتھ تک لگائیں۔ وہ تو اپنے گھر کے برتن تک ان کو چھونے نہ دیتی تھی، کہاں اس کی اکلوتی بیٹی۔ مگر بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ میشا قدرتی طور پر دادی سے مانوس تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ان کو اماں جی پکارتی اور اکثر ان سے باتیں کرتی، جس پر مہرین سلگ کر رہ جاتی اور بہانے سے میشا کو وہاں سے اٹھا دیتی۔ یہاں اماں جی بھی دل سے مجبور تھیں۔ مہرین نے سالوں سے انہیں ان کے کمرے تک محدود کر دیا تھا، آنا جانا کہیں تھا نہیں۔ ایسے میں معصوم میشا سے پیاری پیاری باتیں سننا اچھا لگتا۔ ایسے ہی مہرین کے لیے جنت جیسا اور اماں جی کے لیے سخت وقت گزرتا چلا گیا اور میشا بڑی ہو گئی۔ کلیم کے دل میں مہرین کی محبت ویسی ہی تھی یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، مگر وہ اب بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ بس صبح سے رات کام۔ ماں باپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد کلیم نے جیسے تیسے واجبی تعلیم مکمل کی۔ قسمت اچھی تھی، بہت مناسب نوکری مل گئی، چھت اپنی تھی، اولاد بھی بس ایک بچی۔ بہت آرام اور سکون سے وقت گزار رہا تھا، مگر مہرین کو اچانک نئی نئی سوچنے لگی۔ دراصل اس کی بہن سمرین، جو نہ صرف اس سے عمر میں بڑی تھی بلکہ دوسرے اوصاف میں بھی اس سے کہیں آگے تھی، اپنا پرانا گھر بیچا اور نہ جانے کس طرح کلٹن شفٹ ہو گئی۔ مہرین اماں جی سے تو ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی، مگر وہ اس اچانک قیا پلٹنے کی وجہ سے بس کلیم کے پیچھے پڑ گئی کہ اب اس علاقے میں نہیں رہنا۔ کلیم نے شروع میں تو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مہرین ہی کیا جو مان جائے۔ خود ہی اسٹیٹ ایجنسیوں کے چکر لگائے اور اس گھر کی قیمت لگوائی اور ایک بڑا لون لے کر کلیپٹن میں فلیٹ خرید کر ہی دم لیا، جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ اچھے خاصے بڑے گھر کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے، جس میں بالش بھر کے 3 کمرے اور چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ ایک کمرہ ڈرائنگ روم کے نام پر ہو گیا، ایک میاں بیوی کا بیڈ روم اور ایک میشا کا۔ رہیں بیچاری اماں بھی تو ان کی اوقات ہی کیا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں ان کا تخت فٹ کر دیا گیا، اس پر ہی وہ نماز پڑھتی، کھانا بھی کھاتی اور نیند آنے پر وہیں پڑھ کر سو جاتی۔ کلیم پر اچانک اتنا قرض کا بوجھ پڑ گیا تھا کہ اسے سر کھجانے کا بھی وقت نہ ملتا اور اس کے کندھے ایک دم جھک گئے تھے۔ اتنا مہنگا فلیٹ، پھر اس میں نیا فرنیچر ڈالا گیا اور اب اس پر بس نہیں، مہرین نے تو جیسے پر نکال لیے۔ یہاں آتے ہی اس نے آس پاس کی کئی امیر، ماڈرن، انتہائی فیشنیبل عورتوں سے دوستیاں کر لیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جو پیشن اس نے اپنی جوانی میں نہیں کیے، وہ اب اسے ڈھلتی عمر میں اپنا رہی تھی۔ تو پھر میشا تو ابھی بالکل نوجوان تھی، 18 سال کی، بہت حسین، گوری چٹی لمبے بالوں والی میشا پر جو نظر ڈالتا ہٹانا بھول جاتا۔ وہ آزادانہ جینز شرٹ میں باہر نکلنے لگی۔ اماں بی نے 1-2 مرتبہ اعتراض کرنے کی کوشش کی، مگر مہرین نے ان کو بری طرح جھڑک دیا۔ اب تو اس کو اماں بی کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا۔ پرانے گھر میں تو اماں بی کمرے میں بند تھی، مگر اب مجبوراً ان کو لاؤنج میں رکھنا پڑ گیا۔ ساری ایکٹیویٹیز ان کے نظروں کے سامنے ہی ہوتی تھی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے کیا پہنا ہے، دوپٹہ اوڑھا ہے یا نہیں۔ مہرین کی حد تک تو اماں بھی بدستور خاموش تھیں، مگر میشا ان کا اپنا خون، ان کے کلیم کی اکلوتی اولاد، اگر وہ ان کو اول جلول حلیے میں بغیر دوپٹے یا بال بکھیرے باہر نکلتا دیکھتیں تو زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو روک دیتیں، جس پر مہرین کو آگ لگ جاتی۔ کلیم آ گیا بیٹا؟ کلیم کو دیکھ کر اماں نہال ہو جاتی۔ پہلے تو کلیم مغرب تک آ جاتا تھا، مگر جب سے اس نے اوور ٹائم شروع کیا تھا آتے آتے دیر ہو جاتی۔ اس وقت عموماً اماں بھی عشاء کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہوتیں۔ وہ جلدی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتیں، اس پر دم کرتیں۔ وہ ان کے پاس ہی تخت پر لیٹ جاتا۔ مہرین، کھانا ادھر ہی لے آؤ، اس نے آواز لگائی، میرا بھی اور اماں بی کا بھی۔ مہرین کھانا ان دونوں کے سامنے پٹک کر کمرے میں گھس گئی۔ دروازہ اس زور سے مارا کہ اماں بھی اچھل گئیں، مگر کلیم نے اطمینان سے کھانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ادھر مہرین اپنی بہن سے محو گفتگو تھی، منحوس بڑھیا، نہ جانے کب جان چھوٹے گی اس سے۔
مجھ سے تو اب اس کی شکل پر نظر بھی نہیں ڈالی جاتی۔ وہ دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی جب کلیم آتے ہی ان کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، میرے خلاف بھرتی ہے اور کلیم فوراً روک ٹوک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں پہنو، وہ نہیں پہنو، میشا پر نظر رکھو، نماز پڑھو۔ پڑھ لیں گے نماز بھی جب بڑھاپا شروع ہوگا۔ یہ تو چاہتے ہیں میں اب بھی سے ہی ہر وقت مسلح پر بیٹھی رہوں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اماں بھی نے کبھی مہرین کے خلاف کلیم کے کان نہیں بھرے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کلیم مکمل طور پر جورو کا غلام ہے۔ وہ مہرین کے آگے بول ہی نہیں سکتا، اور یہ گھر ان کی واحد پناہ گاہ تھا۔ اگر مہرین ان کو وہاں سے نکال دیتی تو وہ کہاں جاتی؟ وہ لرز جاتی، اس سے ڈر جاتی۔ اس ڈر سے وہ بہت سی باتیں دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی آئی تھی، مگر اب میشا کے اعتبار بہت بدلے نظر آ رہے تھے۔ ایک تو چڑھتی عمر، حسن، اور پھر اس قدر آزادی۔ انہیں خوف آنے لگا۔ وہ آرام سے جینس پہنتی، دوپٹہ تو جیسے اوڑھنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ پوری شام پارک میں گھومتی۔ ان کے گھر کے قریب کے ہی ایک پارک تھے جن میں چھٹی کے روز کلیم ان کو بھی لے جاتا تھا، مگر مغرب کے اذان سنتے ہی اماں بھی واپسی کا ارادہ کر لیتی۔ ایک تو نماز کا وقت، اور پھر پارک میں موجود پرانے قدیم پر اسرار درخت انہیں عجیب سا ہونے لگتا۔ وہ میشا کو بھی اکثر منع کرتی، دیکھو میشا بیٹا، یہ لمبے بال کھول کر، اتنی خوشبو لگا کر اس وقت باہر نہ نکلا کرو، اور ان درختوں کے نیچے تو بالکل نہ پھرا کرو۔ وہ سمجھاتی، مگر اگر میشا ان کی بات سننے کی کوشش کرتی بھی تو مہرین لازمی ان کے اگینسٹ جاتی۔ جاؤ میشا، وہ اس واک کو ترغیب دیتی، بہت ضروری ہے، بلکہ میرے جاگرز بھی لے آؤ۔ دونوں ماں بیٹیاں اطمینان سے باہر نکل جاتی۔ مہرین نے تو کیا واک کرنی ہوتی تھی، کسی بینچ پر اپنی ہم مزاج عورت کے ساتھ گپیں مارتی رہتی۔ میشا درختوں کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی۔ ایسے ہی ایک شام، بلکہ رات کو، مہرین پڑوسیوں کے ساتھ طویل نشست لگا کر گھر میں داخل ہوئی۔ میشا ابھی پارک میں ہی تھی۔ ان مختصر مہنگے فلیٹوں میں صحن نامی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ شام کو ساری عورتیں، لڑکیاں، لڑکے گھبرا کر باہر نکل پڑتے تھے۔ کوئی شاپنگ سینٹر کا رخ کرتا، کوئی ریسٹورنٹ کا۔ جن کی روز شاپنگ کی یا لانگ ڈرائیو کی اوقات نہیں تھی جیسے مہرین، تو وہ پارکوں میں چلے جاتے۔ امابی اور کلیم تخت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مہرین کو دیکھ کر کلیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میشا کہاں ہے؟ اس نے صرف اتنا پوچھا۔ آتی ہوگی، اتنا کہہ کر مہرین امابی کو گھورتی ہوئی پیر پٹکتی کمرے میں گھس گئی۔ اس کو 100% یقین تھا کہ امابی نے ہی کلیم کے کان بھرے ہیں، مگر امابی نے تو ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ کلیم خود مہرین اور میشا کے بدلے اطوار اور لباس دیکھ رہا تھا۔ اس کو مہرین نے قرض اور فائلوں کے بوجھ تلے ایسا دبا دیا کہ وہ سر ہی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ مہرین کو تو اس نے سالوں سے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر میشا کی یہ روش کبھی اس کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ مڈل کلاس، بلکہ لوور مڈل کلاس لوگ تھے۔ مہرین کی مثال اس کیفے کی طرح ہو گئی جو ہنس کی نقل میں اپنی چال بھی بھول گیا تھا۔ میشا کے حسن کی وجہ سے آس پاس کی لڑکیوں سے اس کی دوستی تو ہو گئی تھی، مگر ان جیسا لباس اور کلاس فیلوز سے آزادانہ میل جول کلیم کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مگر مہرین بہت خوش تھی۔ اس کا چھوٹا تنگ ذہن بیہودہ آزادی کو ماڈرنزم سمجھ رہا تھا۔ زندگی نے جو چند چیزیں اس کو نہیں دی تھیں، ان میں ایک آزادانہ بے حجاب روش تھی جو اب اس کو میسر آئی تو اس سے اپنا وجود سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آس پاس ساری خواتین اس طرح کی تھیں، بلکہ زیادہ خواتین امیر اور دولت مند تو بے شک ہوں گی، مگر عام گھریلو خواتین اور لڑکیاں تھیں۔ صرف چند ایک شوق باز کھلی ڈولی عورتیں ضرور پائی جاتی تھیں، اور مہرین نے چن کر انہی سے دوستی کی تھی اور ان کی طرح بننے اور دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی کون سی خواہش تشنا رہ گئی تھی، اماں بھی سوچتی۔ اس وقت میشا گھر میں داخل ہوئی۔ کلیم نے نظر وال کلاک پر دوڑائی۔ 11:30۔ میشا بیٹا کہاں تھی اتنی دیر تک؟ اماں بھی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ فرینڈس کے ساتھ تھی، اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کلیم شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جینس پر چھوٹی سی ٹی شرٹ، لمبے بال بکھرائے،
پائچے اوپر کی طرف چڑھائے۔ اس کے کیچڑ لگے پائچوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ساحل پر گئی تھی۔ اماں بھی دہل کرے گئیں۔ اس پر سمندر پر جوان بچی۔ اس رات شادی کے 20 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ کلیم نے مہرین کو بہت سنائی۔ اس کو ہمیشہ کے طور اتوار بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بگڑ رہی ہے۔ مہرین کون سا خاموش رہنے والی تھی۔ اس نے دو بدو مقابلہ کیا۔ کلیم کو تنگ نظر دنیا سے پیچھے رہ جانے والا انسان ٹھہرایا۔ اس کا کہنا تھا 20 سال اس نے گھٹ کر زندگی گزاری ہے، اور اب اگر اس کو من پسند وقت نصیب ہوا ہے تو وہ بھی کلیم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کچھ بھی ہو مہرین، تم خود جو چاہے کرتی بھی رہو، مگر میشا کی اس قدر آزادی میں برداشت نہیں کروں گا، اس نے جیسے وارننگ دی تھی۔ اماں بھی اپنے تخت پر لیٹی سب سنتی رہیں۔ مختصر تو گھر تھا، ساری آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں، اور وہ دونوں کون سا لحاظ کر رہے تھے، چیخ چیخ کر لڑ رہے تھے۔ صبح کلیم بغیر ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ اماں بھی پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئیں۔ وہ تو نہ رکا، مگر اس کے باہر نکلتے ہی مہرین اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مل گیا چین آپ کو؟ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیں؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ نہیں بہو، میں تو خود کلیم کو روک رہی تھی کہ ناشتہ کر کے جائے۔ زیادہ بھولی نہ بنے، کل جو گھنٹوں خالہ بھانجے کی میٹنگ چل رہی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے جو کلیم اتنا ناراض ہو رہا تھا۔ آخر آپ کو ملتا کیا ہے یہ سب کر کے؟ ویسے تو بڑی نمازی بنتی ہیں، تسبیحاں پڑھتی ہیں، صورت مومنہ کرتوت کافرہ۔ وہ انہیں جملے سنا کر واپس چلی گئی۔ اماں بھی رنج کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ لو بھلا میں نے کب کچھ بھرا ہے کلیم کو؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ وہ بڑبڑائیں۔ مہرین اس روز کے بعد تھوڑی محتاط ہو گئی۔ وہ اچھی طرح اور اماں بھی تھوڑا تھوڑا جانتی تھیں کہ میشا کے دوستوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ مہرین کو اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا ہے، اس طرح کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، وہ سوچتی۔ آخر اس کی اور کلیم کی بھی لو میرج ہوئی تھی، مگر کریم تو ایک سیدھا سادہ شریف لڑکا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کے لیے اپنا رشتہ اس کے گھر بھجوا دیا تھا، کبھی اس سے باہر ملاقاتیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہاں وہ اٹک جاتی۔ میشا کے دوست، ان کے حلیے، ان کی ذہنیت کی گواہی دیتے تھے۔ انہوں نے بھی کیا شادی بیاہ کے بارے میں سوچنا تھا، لیکن پھر اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی۔ پھر وہ سنبھل جاتی۔ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اس واقعے کے بعد تو مہرین جیسے اماں بھی کو کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ اپنا کلیم کا غصہ وہ اماں بھی کو اتارنے لگی، اور تو اور اس کے بس میں کچھ ہوتا نہیں، وہ میشا کو ان کے پاس جانے سے روکنے لگی، جس طرح وہ اس کو بچپن میں روکتی تھی۔ اماں بھی اس کو کالج جاتے ہوئے اور پھر ہمیشہ باہر نکلنے سے پہلے اپنے پاس بٹھاتی، اس کی پیشانی چومتی، دیر تک اس پر قرآنی آیتیں اور دعائیں پڑھ کر دم کرتی، حصار کھینچتی۔ مگر اب مہرین میشا کو باقاعدہ بازو سے پکڑ کر ان کے پاس سے گھسیٹ کے لے جاتی۔ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے جادو کرنی۔ وہ اماں بی کو دیکھ کر نفرت سے بڑبڑاتی، مگر میشا آج کل کسی بات پر جیسے غور ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہ تھی، کھوئی رہتی، یا تو گھنٹوں باہر رہتی یا پھر گھنٹوں اپنے کمرے میں بند نہ جانے کیا کرتی رہتی۔ مہرین کے پاس ان باتوں کو محسوس کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک ماڈل آ کر آباد ہوئی تھی۔ وہ چند ایک کمرشلز میں کام کر چکی تھی اور بالکل اکیلی اپنے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ مہرین نے اس سے آخر کار ہیلو ہائے کر لی، اور اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ کلیم سے لڑائی اور اس کے وارننگ بالکل فراموش کر چکی تھی۔ آج کل اس کا زیادہ تر وقت اس ماڈل کے ساتھ یا اس کی اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اس رات بھی میشا بہت دیر سے گھر آئی۔ اماں بی نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ لال سرخ گال، ہونٹوں پر بے وجہ مسکان، آنکھوں میں خمار کی کیفیت۔ میشا، انہوں نے اسے پکارا۔ جی؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی اماں؟ بیٹا کبھی دادی کے پاس بھی بیٹھ جایا کر۔ خلاف توقع وہ ان کے پاس بیٹھ گئی، بلکہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، مگر ان کی نظر میشا کے ہاتھوں پر پڑی۔ گورے گورے ہاتھوں پر سرخ رنگ کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑا ہو۔ وہ چونک گئی۔
انہوں نے میشا کے بال ہٹائے۔ اوہ، اس کی سفید گردن پر پیچھے کی جانب سے یہ کیسے نشان ہے؟ میشا، انہوں نے اس کو آواز دی، یہ تیری گردن پر کیا ہوا ہے بیٹا؟ پتہ نہیں اماں، مجھے بہت پین ہو رہا ہے یہاں۔ اس نے اپنی گردن پر چھوا، شولڈرز میں بھی بہت پین ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ دوسرے دن انہوں نے بہت ہمت کر کے مہرین سے بات کی۔ بہو، ذرا سنو تو۔ مہرین نے آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا تو ضرور، مگر جواب نہ دیا۔ مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ بہو، مجھے میشا کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ بہو، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتی۔ تم ذرا پتہ تو کرو، کہیں کچھ غلط، خدا نخواستہ ایسے کہ گردن پر کچھ عجیب نشان۔ مہرین آپے سے باہر ہو گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میری معصوم بچی پر کون سا الزام لگا رہی ہیں آپ؟ اماں بھی بھوکلا گئیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو بہو، میشو تو میری جان ہے، میں کیوں اس پر الزام لگاؤں گی؟ کل میں نے خود اس کی گردن پر اور ہاتھوں پر… کیا ہر بات کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے؟ مہرین نے ان کی بات کاٹ دی۔ اور اس لیے تو میں اپنی بچی کو آپ کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی ہوں، اور آپ نے ہی کلیم کے کان بھرے ہوں گے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ وہ بکتی چلی گئی۔ اماں ابی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مہرین نے ویسے تو بک بک کر کے اپنی فرسٹریشن اماں ابی کے اوپر نکال لی تھی، مگر وہ خود مسلسل سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ میشا کے بدلے اعتبار کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کھویا کھویا رہنا، گمسم نہ جانے کیا سوچنا، آپ ہی آپ مسکرانا، کہیں میشا کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ اس کو خیال آیا۔ پسند تک تو ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ میشا بہت کم عمر، نادان ہے، اس کو بھلے برے کی پہچان ہی کہاں تھی؟ اور مہرین نے کون سا کبھی ماں بن کر اس کو کچھ سمجھایا تھا؟ وہ تو خود اس سے بڑھ کر چھیل چھبیلی بنی ہوئی تھی۔ اگر کچھ ہوا تو کلیم تو میرا گلا دبا دیں گے۔ زیادہ بڑا خوف تو اس کے لیے یہی تھا۔ کرتی ہوں کچھ، اس نے سوچا، مگر کیا کروں؟ اس کے پاس خود کوئی جواب نہیں تھا۔ میشا چند دن بعد اس نے میشا سے بات کی۔ اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں۔ مہرین گھبرا گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ تم بہت چپ رہنے لگی ہو۔ میں بات کروں تو جواب تک نہیں دیتی ہو۔ مہرین کو بہت دن بعد محسوس ہوا۔ میشا نے جواب اب بھی نہیں دیا، بس ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ دیکھو بیٹا، اگر کوئی بھی بات ہے، میرا مطلب کوئی پسند وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا ساتھ دوں گی۔ مگر بیٹا، ایسے شاموں میں غائب رہنا اچھی بات نہیں۔ تمہارے ابو بہت ناراض ہوں گے اگر ان کو پتہ چلا تو۔ مگر میشا تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بھی گری ہوئی تھی، اور وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مہرین کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مگر ایک رات مہرین کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو کئی راتوں سے عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شدید غیر معمولی پن اس کو گھبرائے دے رہا تھا۔ کلیم اپنے بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے باہر نکل آئی۔ اماں بھی لاؤنج میں اپنے تخت پر سو رہی تھی۔ اس کے منہ میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی۔ اس نے فریج سے پانی نکال کر پیا، مگر بے چینی کا احساس کم نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو لگنے لگا کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت غلط۔ مہرین کا جیسے دم گھٹنے لگا۔ چلو کچھ دیر ٹیرس سے بیٹھتی ہوں، اس نے سوچا، مگر اس کے کانوں سے میشا کی آواز ٹکرائی، مدھم سرگوشی کرتی، آہستہ آہستہ کھنکتی ہنسی۔ اس وقت مہرین کی نظر دیوار پر پڑی۔ 3:30، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے اس وقت؟ گھر والوں سے تو میشا نے بات کرنا جیسے چھوڑ ہی دیا تھا، مگر مہرین کو یاد آیا میشا کا فون تو خراب ہے۔ کئی دن پہلے میشا کا فون گر کر ٹوٹ گیا تھا، اور ابھی ٹھیک ہو کر نہیں آیا تھا۔ لینڈ لائن ان کے بیڈ روم میں تھا، تو کیا میشا نے اپنے کمرے میں کسی کو… اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی۔ لاکھ آزاد خیال بننے کے باوجود اس حد تک تو وہ کبھی اجازت نہ دیتی۔ اس نے آہستہ سے میشا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خلافت توقع، وہ لاک نہیں تھا۔ کمرے میں گھستے ہی ایک تیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اوہ، شدید ناپسندیدگی اس کے بدن میں پھیل گئی۔ کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ نیم اندھیرا، تیز خوشبو، مگر کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ مہرین نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ صرف میشا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، اور مسکرا رہی تھی، اور باتیں کر رہی تھی خود سے۔
اس کو پتہ تک نہیں چلا کہ مہرین کمرے میں آ چکی ہے۔ وہ تو بدستور شرمانے اور بالوں میں برش پھیرنے میں مشغول تھی۔ تو کیا؟ مہرین کا دل گہرائی میں ڈوب گیا۔ میشا، میری بچی، کوئی نفسیاتی مریض ہو گئی ہے؟ ہائے میری اکلوتی بچی، میری جان۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے سب؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ میں اب ایک لمحے اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا علاج کرواؤں گی، کبھی اس کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ میری میشا، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور چاہا کہ میشا کو اپنے بازو بھر لے، مگر یہ کیا؟ بات تو اس سے کہیں زیادہ تھی، بہت زیادہ، شاید ناقابل علاج۔ میشا آئینے میں خود سے باتیں نہیں کر رہی تھی، بلکہ آئینے میں وہ تھا، کوئی اور، نہ جانے کون۔ آئینے میں میشا کا نہیں، ایک نوجوان کا عکس تھا، خوبرو نوجوان کا۔ اس کی آنکھیں مہرین سے ٹکرائیں اور وہ مسکرانے لگا، مگر اچانک اس کی خوبصورتی یکلخت غائب ہو گئی اور وہ شاید اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ مکروہ، بھیانک۔ مہرین پاگلوں کی طرح کمرے میں سے نکل کر باہر بھاگی، راستے میں لاؤنج پر پڑے تخت پر ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ کون ہے؟ اماں بی نے گھبرا کر پکارا۔ کوئی نہیں اماں بی، مہرین نے بمشکل آواز نکالی، اور نہ جانے کیوں اماں بی کے کمزور قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔